السلام علیکم حاضرین و سامعین، یہ آڈیو یاسر پیرزادہ کے مضمون پڑھے لکھے لوگوں کا المیہ سے ماخوذ ہے۔ یاسر پیرزادہ لکھتے ہیں، کسی حسین شام کو اچھے سے غیر ملکی ریستوران میں کھانا تناول کرنے کے بعد کافی پینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ایسے میں اگر آپ اسموکنگ ایریا میں بیٹھے ہوں تو کیا کہنے، سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے ملکی حالات پر پڑھے لکھے لوگوں کی گفتگو ایمان تازہ کر دیتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی گفتگو مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ وہ دلیل سے بات کرنے پہ یقین نہیں رکھتے۔ ایسی ہی شام تھی، ایک صاحب جو تازہ جنوبی افریقہ سے وارد ہوئے تھے کہہ رہے تھے کہ دوستوں، کیپ ٹاؤن کے ساحلوں کی ریت پر تنہا چھتری تلے بیٹھ کر میں نے پاکستانی غریب عوام کے بارے میں بہت سوچا۔ یہ سن کر میرے ایک ستم ظریف دوست نے پوچھا، پھر آپ کس نتیجے پر پہنچے؟ کیپ ٹاؤن سے آئے ہوئے نوجوان نے جواب دیا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی، اس عوام کا کچھ نہیں بنے گا۔ یہ جملہ چونکہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اس لیے میرے دوست سے رہا نہیں گیا اور وہ دوبارہ بولا، اگر یہ بات درست ہے تو کیا وجہ ہے کہ انتخابات میں جاہل عوام نے ہمیشہ انتہا پسند مذہبی جماعتوں کو مسترد کرتے ہوئے روشن خیال جماعتوں کو ووٹ دیے؟ اس سے زیادہ بالغ نظری اور کیا ہوگی؟ اس کے بعد بحث 1970 کے انتخابات سے شروع ہوئی اور 11 مئی 2013 کے انتخابات تک آئی۔ درمیان میں ماؤ زے دونگ، مسولینی، ہٹلر، چرچل، اوباما، اسامہ بن لادن اور کیپ ٹاؤن کی لڑکیوں کے حسن پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ اور اس کے بعد جس بات پر سب نے اتفاق رائے کیا وہ یہ تھی کہ ٹیبل نمبر 3 پر بیٹھی ہوئی خاتون جو بار بار ایک خاص انداز سے اپنے بالوں کو جھٹک رہی تھی، کیپ ٹاؤن کی تمام لڑکیوں سے زیادہ حسین تھی۔ غیر ملکی ڈگری، اعلیٰ نوکری، احساس تحفظ، بھرے ہوئے پیٹ اور محفوظ مستقبل کے احساس کے ساتھ لاہور، کراچی یا اسلام آباد کے کسی پوش علاقے میں بیٹھ کر ملکی حالات کا تجزیہ کرنے اور روزانہ کی بنیاد پر زندگی کی جنگ لڑنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ اس ملک میں ایسی کمیونٹی کا حصہ ہیں جسے ہر لمحے اپنی جان کا خوف لاحق ہو، جیسے یہ ڈر ہو کہ اس پر کوئی بھی الزام لگا کر عقیدے کی بنیاد پر زندہ جلایا جا سکتا ہے۔ یا اس بلوچ کی طرح سوچیں جس کے باپ کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہے اور اب اسے بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اسے بھی غائب کر دیا جائے گا۔ اس کمزور عورت کی طرح سوچیں جو اس شفاق اور بے رحم معاشرے کے رحم و کرم پر ہے۔ اس اقلیتی فرد کی طرح سوچیں جس کے نومولود سے بھی جینے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ وہ مزدور بن کر سوچیں جس نے روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھر کا چولہا گرم کرنا ہے اور اس کے پاس بیمار ہونے یا چھٹی کرنے کا بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ یا اس عام آدمی کی طرح سوچیں جس نے تنہا ظلم کے اس نظام کو شکست دے کر آگے بڑھنا ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے جیسے کسی کے جوتوں میں پیر گھسا کر بآسانی سوچا جا سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ جیسے 500 روپے دہاڑی کمانے والا شخص اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ کیسے برطانیہ کے کلبوں میں عرب شہزادے 500 پاؤنڈ کی ویلیں کرواتے ہیں۔ اسی طرح پڑھے لکھوں کو بھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ہر لمحہ زندگی کی گاڑی کھینچنے والا جاہل شخص اس خوفناک دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کا دوسرا المیہ وہ قطعیت ہے جس کے ساتھ یہ سوچتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ڈگری حاصل کر لی ہے لہٰذا ان کی بات ہمیشہ درست ہوگی۔
ان کی گفتگو میں اس قدر تیقن ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بھی معاملے میں اس قدر حتمی رائے کیسے رکھ سکتا ہے۔ اپنی رائے تبدیل کرنے یا اس کے بارے میں تشکیک کا اظہار کرنے کو وہ سبکی سمجھتے ہیں۔ ان کی باتوں میں حد سے بڑا ہوا اعتماد دیکھ کر خوف آتا ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو نجی اور سرکاری شعبوں میں کلیدی عہدوں پر فائز ہیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ اگر ایسے لوگ ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں کہ ہم ابھی تک تنزلی کے شکار ہیں۔ اپنی تمام تر ڈگریوں کے کر و فر کے باوجود یہ پڑھے لکھے لوگ ہی ہیں جو انواع و اقسام کی سازشی تھیوریوں میں یقین رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رسمی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لینا چاہیے۔ اسکولوں اور کالجوں میں جو الف ب پڑھائی جاتی ہے وہ صرف زندگی کی ابتدا ہے، اسے انتہا نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ وہ لوگ جو یہ الف ب نہیں پڑھ پاتے وہ نصابی علم سے تو محروم رہ جاتے ہیں، مگر ان کا اکتسابی علم ہم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھنا حماقت سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر ہمارے پاس کسی مستند یونیورسٹی کی ڈگری ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر اس سے بھی ضروری یہ بات ہے کہ ہم اور آپ سوچتے کیسے ہیں۔ کیا ہم سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا وہ باتیں جو سالہ سال سے ہمیں رٹائی جاتی رہی ہیں، کیا ہم ان پر سوال اٹھانے کی جرات کرتے ہیں؟ کیا ہمیں کبھی لگا ہے کہ اکثر اوقات سچ بالکل سامنے کی بات ہوتی ہے مگر کوئی اسے کہنے کی ہمت نہیں کرتا؟ کیا ہماری بی اے کی سند کے مقابلے میں کسی لاپتہ بلوچ فرد کے نوجوان بیٹے کی زندگی کی ڈگری کہیں زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس سچ کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جو نصابی کتابوں کے باہر پایا جاتا ہے؟ اگر ان میں سے کسی ایک بات کا بھی جواب ہاں میں ہے تو ہمیں اپنی ڈگریوں پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر ہم نے یہ ڈگریاں فقط اس لیے حاصل کی تھی کہ ایک اچھی نوکری ملے، اچھی جگہ شادی ہو جائے، بڑا سا گھر اور محفوظ مستقبل ہو، تو پھر ہم میں اور کسی ان پڑھ میں کوئی خاص فرق نہیں، بلکہ اس کے نمبر زیادہ ہیں جو بغیر کسی ڈگری کے زندگی کی گاڑی کھینچتا ہے۔